بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس کی توفیق اور عنایت سے ہم اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں، اور صد بار شکر ہے اس کا کہ ہمیں وہ اس ماحول میں، اس ملک میں بار بار اپنے اور اپنے محبوب کے نام کی محفلیں سجانے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 37 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، پچھلے ماہ کی محفل میں ہم نے اس کے اوپر گفتگو کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہرگز نہ تو اللہ کو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، مگر اسے تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ہرگز نہ تو اللہ کو اس قربانی کا خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت، مگر جس نیت سے وہ قربانی ہم اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں وہ نیت اللہ کو پہنچتی ہے۔ یعنی قربانی اس کے نام پر کرتے ہیں، اس کا نام لے کے کرتے ہیں، مگر اللہ کو جو دلوں کا تقوی ہے، جو نیت ہے، جو دل کے اندر چھپی ہوئی ہے، وہ پہنچتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر عمل کا جو دار و مدار ہے وہ نیت کے اوپر ہے، اور فرمایا کہ اللہ پاک نے نہ تمہارے چہرے دیکھنے ہیں نہ تمہارے قد دیکھنے ہیں، جو سینے کے اندر دل ہیں، یعنی جن کے اندر نیت چھپی ہوئی ہے، وہ دیکھنے ہیں۔ اور طبرانی شریف میں ایک روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مومن کی جو نیت ہوتی ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، اور منافق کا جو عمل ہوتا ہے وہ اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے۔ یعنی مومن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کسی کام کے کرنے میں جو اس کی نیت ہوتی ہے، اندر چھپی ہوئی جو اخلاص ہوتا ہے، وہ نیت کھری ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، ستھری ہوتی ہے۔ ہم اگر یہ ہوتا ہے کہ فطری تقاضے کے مطابق، فطرتی تقاضے کے تحت انسان ہے، انسان ہوتا ہے مومن، اور نبی بھی نہیں ہوتا، تو عمل میں کہیں نہ کہیں کچھ نقص رہ جاتا ہے، کچھ کمی پیشی آ جاتی ہے، مگر اس کی نیت جو ہوتی ہے وہ خالص ہوتی ہے۔ یعنی اس کی نیت جو ہوتی ہے، فرمایا وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اور منافق وہ ہوتا ہے جس نے عمل کرنا ہی دکھلانے کے لیے ہوتا ہے، تو وہ عمل کو بڑا بنار اور سنوار کے پیش کرتا ہے۔ فرمایا کہ منافق جو ہوتا ہے اس کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نیت میں کچھ کھوٹ ہے، کچھ ملاوٹ ہے، مگر ظاہری عمل میں وہ کوئی نقص چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کی تو نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی ایک بات فرمائی ہے کہ مومن جو ہے اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو بات یہاں سے سمجھ یہ آتی ہے کہ فطرتی تقاضے کے مطابق کبھی وسوسے اور خیالات اگر آئیں، نفس امارہ اگر کوئی وسوسہ دے، خیال دے، تو اس سے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ تو ہم انسان ہیں۔ ہاں مگر دیکھنا یہ ہے کہ ہماری نیت کیا ہے اس کام کے کرنے میں۔ اگر نیت میں اخلاص ہے، نیت خالص ہے، صاف ہے، ستھری ہے، تو پھر اگر کوئی وسوسہ بھی آ گیا تو اللہ پاک نے تو حقیقت میں وہ نیت دیکھنی ہے۔ اور اس حدیث کے مبارک خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ مہر ثبت فرما رہے ہیں، یہ بات کہہ کے مہر ثبت فرما رہے ہیں کہ مومن کی نیت بہتر ہوگی عمل سے، یعنی عمل میں کہیں کچھ نقص رہ سکتا ہے،
مگر نیت اس کی بہتر ہوگی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر ایک گھوڑا خریدتا ہے اس نیت سے کہ جب اللہ کی راہ میں جہاد ہوگا تو میں اس گھوڑے کو استعمال کروں گا۔ اب جہاد پتہ نہیں کب ہونا ہے، سال بعد ہونا ہے، 2 سال بعد ہونا ہے، 10 سال بعد ہونا ہے، یا زندگی میں ہونا ہی نہیں، یا موقع ہی نہیں ملنا، یہ اس کو نہیں پتا۔ وہ اس نیت سے خریدتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور فرمایا کہ وہ اس کی دیکھ بھال میں جو اس کا فضلہ صاف کرتا ہے، فرمایا وہ بھی عین عبادت ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے یہ گھوڑا اس لیے خریدا ہے، اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں کہیں جہاد کی باری آئے گی تو میں اس گھوڑے کو استعمال کروں گا۔ تو اس نیت کے مطابق اس کا اگر وہ فضلہ بھی صاف کر رہا ہے تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ اور ایک بڑی حدیث، مشہور حدیث مبارکہ، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل قوم کے ایک شخص کے بارے میں کہ ایک شخص تھا جو 99 جس نے قتل کیے ہوئے تھے، ایک شخص نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، مگر اس کو اس بات نے ستایا کہ میری کوئی اس طرح کی سبیل ہو جائے کہ میری معافی ہو جائے اللہ کے حضور۔ تو وہ ایک صاحب کے پاس گیا، ایک عالم کے پاس گیا کہ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ میری کوئی معافی کا کوئی سلسلہ بن جائے، کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں بڑا گناہ گار ہوں، روح سیاہ ہوں، میں نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا تمہاری کس طرح ہو سکتی ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، تم نے تو 99 قتل کیے ہوئے ہیں، تمہاری تو معافی نہیں ہو سکتی۔ اس نے خود سے اپنی عقل سمجھ سے یہ بات کہہ دی۔ وہ شخص جو تھا وہ دل برداشتہ ہو گیا، ڈسہارٹ ہو گیا، تو اس نے اس غصے میں، اس طیش میں، اس دل برداشتگی میں اس شخص کو بھی قتل کر دیا۔ فرمایا 100 کا عدد اس نے پورا کر دیا، مگر اس کے بعد بھی اس کا جو ضمیر تھا، جو نفس لوامہ تھا اندر سے، وہ کچھ تھوڑا سا یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حضور کوئی معافی کا سلسلہ بن جائے۔ اس کی نیت کے اندر یہ تھا، اس کے دل کے اندر جو چھپی ہوئی بات تھی کہ ٹھیک ہے میں نے قتل کیے ہیں، 100 قتل کر دیے ہیں، بہت بڑا جرم کیا ہے، مگر کوئی ایسا سلسلہ بن جائے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیں۔ وہ کسی اللہ والے کے پاس گیا، پھر اس نے پھر یہ عرض کی کہ جی کوئی سلسلہ ایسا بن سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بن سکتا ہے۔ وہ بڑا خوش ہو گیا، کس طرح بن سکتا ہے؟ فرمایا کہ وہ فلاں ایک علاقہ ہے، فلاں بستی ہے، وہاں کچھ اللہ والے، کچھ درویش، کچھ اللہ والے رہتے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں طریقہ سلیقہ بتائیں گے کہ اللہ سے توبہ کس طرح کرنی ہے۔ وہاں جا کے ان کے پاس رہنا، توبہ کرنا، اور پھر ان کے ساتھ کچھ سیکھنا اور وہاں رہنا، تو تمہارا کوئی سلسلہ بن جائے گا۔ وہ شخص اس نیت کے ساتھ گھر سے چل پڑا، اور راستے میں تھا کہ اس کو موت واقع ہو گئی، وہ شخص مر گیا، اور جنت کے فرشتے بھی اس کو لینے آ گئے اور جہنم کے فرشتے بھی لینے آ گئے۔ تو وہ جو جہنم کے فرشتے تھے وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم کیوں آئے ہو جنت والوں کو، یہ شخص تو 100 کا قاتل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ 100 کا قاتل ہے، مگر اس نے نیت کر لی تھی کہ میں نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، نیت سچی تھی اس کی دل کے اندر یہ بات تھی کہ میں نے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ تو اللہ پاک نے ایک دو جگہ اس طرح آیا ہے کہ ایک فرشتہ اور منصف بنا کے بھیج دیا کہ فرمایا اب ان کا کچھ انصاف اس طرح سے کرواؤ کہ یہ شخص جس جگہ سے چلا ہے اپنے گھر سے، اور جس جگہ اس نے منزل پہ پہنچنا ہے، اور راستے میں تھا اور وہ ایک جگہ اس کو موت واقع ہو گئی، تو وہ فاصلہ ماپ لیا جائے۔ جو فاصلہ بھی اس نے طے کیا ہے اگر وہ تھوڑا ہے اور اگلا فاصلہ بھی زیادہ رہتا ہے تو پھر جہنم والے لے جائیں، اور اگر فاصلہ اس نے زیادہ طے کر لیا ہوگا اور قریب پہنچ گیا ہے اور اگلا والا فاصلہ تھوڑا ہے جس جگہ پہ یہ مر گیا ہے اس سے اس جگہ تک پہنچنے کا، تو پھر جنت والے لے جائیں۔ اور حقیقت حال یہ تھی کہ وہ جو اگلا والا فاصلہ تھا وہ زیادہ تھا، تو اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا تو سکڑ جا،